ظفروال سے جنوب کی طرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پر گاؤں جندرانہ میں مسلمانوں سکھوں کے ساتھ میگھ برادری کے چند خاندان آباد تھے۔ میگھ ہندوؤں کی ایک چھوٹی ذات تھی جو کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ میگھ برادری کے یہ خاندان خدا کے متلاشی تھے، اس کے لیے وہ مختلف گرو رکھ چکے تھے۔ وہ گرو کو رہائش، کھانا، کپڑا دینے کے ساتھ اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھتے، مگر ان کی خدا کو جاننے کی پیاس بجھانے میں ابھی تک کے تمام گرو ناکام ہی رہے۔ جواہر مسیح جو پشاور سے سیالکوٹ اس لیے آیا کہ روزگار کے ساتھ وہ سیالکوٹ کے قریب آباد اپنے ہندو رشتہ داروں کو یسوع مسیح کی خوشخبری سنا سکے۔ اسی دوران جواہر مسیح کی ملاقات اینڈریو گارڈن سے ہوئی جو ایک مشنری تھا، اور اس کی رہنمائی میں وہاں کے مقامی ایمانداروں نے انڈیا ہوم مشنری سوسائٹی بنائی ہوئی تھی۔ جواہر مسیح کے خدمتی جوش و جذبے کو دیکھتے ہوئے اینڈریو گارڈن نے اس سوسائٹی سے جواہر مسیح کو خدمتی کام میں رکھنے کی درخواست کی۔ اس سوسائٹی نے فروری 1859 میں جواہر مسیح کو ماہانہ 10 روپے پر خدمت کے لیے رکھ لیا۔ جواہر مسیح سیالکوٹ کے مختلف گاؤں میں یسوع مسیح کی خوشخبری سناتے ہوئے ایک دن جندرانہ گاؤں میں پہنچ گیا، جہاں اس کی ملاقات میگھ برادری کے لوگوں سے ہوئی۔ جواہر مسیح نے ان کو مرکز کی انجیل میں سے پڑھ کر سنایا۔ وہ بہت متاثر ہوئے اور باضد ہو کر جواہر مسیح کو اپنی برادری میں لے گئے۔ یوں جواہر مسیح نے ان کو خدا کے بارے میں بتانا شروع کیا۔ میگھ برادری میں سے سب سے پہلے پپو نے یسوع مسیح پر ایمان لانے کا اعلان کیا۔ اس کے بعد مزید 80 لوگوں نے یسوع مسیح پر ایمان لانے کا اقرار کیا۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے گاؤں کے زمیندار اس وجہ سے ان کے خلاف ہو گئے کہ اگر ان کے ملازم مسیحی ہو گئے تو اتوار کو ان کا کام کون کرے گا۔ اس بنا پر انہوں نے مسیحی ہونے والے لوگوں کو گاؤں سے نکالنا شروع کر دیا۔ پپو اور اس کے دوست فقیرہ پر بہت تشدد کیا گیا۔ پپو اس تشدد کی وجہ سے 6 ماہ تک بیمار رہا۔ میگھ برادری کے رہنماؤں نے ایمان لانے والوں پر زور دیا کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار کریں اور جرمانہ ادا کرنے کے ساتھ مشنریوں سے تعلق ختم کرتے ہوئے ان کی کتابیں ان کو واپس کریں۔ اس کا اعلان پپو اور اس کے ساتھی میگھ برادری کے سامنے کریں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو میگھ برادری ان کے ساتھ تمام طرح کے تعلقات ختم کر دے گی۔ وہ برادری کے لوگوں سے مل نہیں سکیں گے، ان کے ساتھ کھا پی بھی نہیں سکیں گے، اور گاؤں کے کنووں سے ان کو پانی بھرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور میگھ برادری ان کو گاؤں میں کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں خریدنے دے گی۔ آخر کار یسوع مسیح پر ایمان لانے والوں میں سے فقیرہ اور اس کے ساتھیوں نے برادری کی شرائط مانتے ہوئے جرمانہ ادا کیا۔ مسیحی کتابیں واپس کرتے ہوئے مسیحی لوگوں سے تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا، مگر پپو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے اقرار پر قائم رہا، نئے عہد نامے اور مسیحی کتابوں کا مطالعہ جاری رکھا۔ اس بنا پر اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ پیاس بجھانے کے لیے وہ گاؤں کے جوہر چھپڑ سے پانی پیتا اور کوڑے کے ڈھیر سے جو کچھ کھانے کو ملتا وہ کھا لیتا۔ اس کا بھائی بجن اس کے لیے کھانا کہیں نہ کہیں چھپا دیتا جو پپو ڈھونڈ کر کھا لیتا تھا۔ اس کے باوجود پپو کی یسوع مسیح کے ساتھ محبت کم نہ ہوئی بلکہ بڑھتی چلی گئی۔ 1860
عیسوی میں تیز بخار کی وجہ سے پپو کی حالت دن بدن بگڑتی چلی گئی۔ جب اس نے جان لیا کہ وہ نہیں بچے گا اور اس کے پاس بہت کم وقت ہے، تو اس نے اپنے بیوی، بچوں، بھائیوں، قریبی رشتہ داروں اور اپنے دوستوں کو بلایا۔ یہ سب پپو کے گرد جمع تھے۔ پپو نے ان سب کو نصیحت کی کہ یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس کے پیچھے چلیں۔ اپنے بھائی بجن کو کہا کہ میں اپنے بیوی بچے تیرے سپرد کرتا ہوں، اور جہاں میں جا رہا ہوں کیا تم مجھے وہاں ملو گے؟ بھجن نے کہا کہ میں کیسے موت کے بعد تم سے مل سکتا ہوں؟ پپو نے آسمان کی طرف انگلی کر کے کہا، اگر تم یسوع مسیح پر ایمان لاؤ تو ہم اس کے وسیلے سے آسمان پر مل سکتے ہیں۔ بھجن نے روتے ہوئے کہا کہ اگر تم یقین رکھتے ہو کہ ہم وہاں ملیں گے تو میرے بازو کے نیچے اپنا ہاتھ رکھو۔ پپو نے بھجن کی خواہش کے مطابق اپنا ہاتھ اس کے بازو کے نیچے رکھا اور کہا کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح ہمیں دوبارہ ملائے گا اور ہم دونوں ایک جگہ اکٹھے رہیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ پپو اپنے خالق حقیقی سے جا ملا اور جان دینے تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وفادار رہا۔